بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی کس نبی کے دور میں بنایا گیا اور اس کی کتنی بار تعمیر ہوئی؟ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، دراصل ہیکل سلیمانی ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء السلام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے جسے بائبل میں پیش کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنی ہوئی ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند تعالیٰ کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے 34 سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلے تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا، انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، لیکن اس کی ترکیب اس طرح سے بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ بھی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے تھے، ان کی عبادت گاہیں تھیں۔ اس سے اگلے حصے میں، جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم اور پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر محبوس ہوتے رہے، یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والی یا ان کو ترک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تھے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی سرعی خلاف ورزی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی اسی دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے، تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ اس کے بعد بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ برباد کر دیا۔ ہیکل سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل اب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحاستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اس کے ملک پر اس طرح پڑا کہ ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا۔ بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابل سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل، انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل اب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دی۔ ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ ہیکل دوسری مرتبہ تعمیر ہونا شروع ہوا، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا۔
دائرہ اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت ذکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کہن یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی اشیر و بعد سے ہیکل سلیمانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں پایہ تکمیل تک پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر موزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، جس کا کسی بھی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات، عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات میرے سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں کہ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کروانے کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر تبدیل کے ساتھ وسیع کر کے تعمیر کرایا۔ طریقہ کامیاب رہا اور یہودیوں کی عبادت میں خلل بھی نہیں پڑا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا، اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے، جو آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم عالیشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز ملک اسرائیل کو فلسطین میں جنم دیا، اور یوں ہی صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک میں اسرائیل میں اکٹھے ہو کے رہنے کی اجازت مل گئی۔ یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھودنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء اولیاء کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں بم لگا کر شہید کر دیے گئے۔ بس اب تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ مسلمانوں کو وہ طاقت عطا کرے جس کے ذریعے ہم اپنی مذہبی عبادت کو محفوظ کر سکیں اور فلسطین میں ہونے والے مظالم کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی مقدس ترین عبادت گاہ مسجد الاقصیٰ کو بچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔